بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین محترم، آج ذکر پاک ہے اس ہستی کا جو خلیفہ راشد بھی ہیں، جو امیر المؤمنین بھی ہیں، جو مؤید باللہ بھی ہیں، جو انتخاب چشم قدرت بھی ہیں، جو وزیر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر بھی ہیں، یعنی مراد رسول، مراد قلب مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ورسولہ عنہ۔ آج ہمارے لیے اعزاز و شرف ہے کہ ہم آج کی مجلس میں ذکر فاروق اعظم سے فیض یاب ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں ایک ایسی جامع الکمال اور ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تاریخ کے اوراق کو کھنگالا جائے تو شاید ہی کوئی دوسرا فرد، کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا انسان عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری و باطنی اور صوری و معنوی کمالات تک پہنچ سکتا ہو۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جو زمانہ جاہلیت میں بھی با کمال ہے اور شہرہ آفاق ہے، اپنی خصوصیات، اپنی خوبیوں کے حوالے سے، اپنے اوصاف و کمالات کے حوالے سے ضرب المثل تھے اور ایک ہیرو کی طرح جانے اور پہچانے جاتے تھے عرب دنیا میں۔ زمانہ قبل از اسلام کی تاریخ عرب کو اگر اٹھائیں تو اس زمانے کے جو بڑے ہیرو ہیں جن کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے اور جو معدود چند ہیں جو انتخاب روزگار ہیں، ان ہستیوں میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ یعنی ایک طرف ایک جری، ایک جنگجو، ایک جذباتی نوجوان اور ایک اونٹ چرانے والا اور بنو عدی کا چشم و چراغ جن کے ذمے سفارت کاری کا کام تھا۔ عرب قبائل کی طرف سے جب سفیر جاتے تھے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور فرما رواؤں کے پاس، تو خاندان قریش کا یہ قبیلہ بنو عدی، اس کے ذمے یہ سفارت کاری تھی۔ اس سفارت کی وجہ سے یہ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، مہذب بھی تھے اور اپنے زمانے کی تقاضوں سے باخبر بھی تھے، واقف بھی تھے۔ بادشاہوں کے درباروں کے جو آداب ہوتے ہیں، جو رسوم ہوتی ہیں، جو ڈسپلن ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھتے تھے۔ لہٰذا سیرت نگاروں نے لکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے 14 یا 15 ایسے لوگوں میں تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے والد خطاب یہ بھی ایک بہت بڑے سردار تھے اور بڑے جلالی شخصیت ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ حنتمہ ان کا نام ہے، یہ بھی ایک جلیل القدر خاتون تھیں۔ آپ کے خاندان میں بڑے اہل کمال لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی بہت بزرگ ہستی تھے۔ اسی زمانے میں ابتدائی میں یہ اہل توحید میں سے تھے اور دین حنیف پر تھے، دین ابراہیمی علیہ صاحب السلام کے ماننے والوں میں سے تھے، پیروکاروں میں سے، یعنی بت پرستی سے، شرک سے اور جاہلیت کی آلائشوں سے پاک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماحول میں آپ نے مکہ معظمہ میں آنکھ کھولی، پیدا ہوئے، بیت اللہ شریف خانہ کعبہ میں بھی 360 بت پڑے تھے، شرک تھا، بت پرستی تھی، جہالت تھی، جاہلیت تھی،
اور دنیا کی ہر خرابی اس معاشرے میں موجود تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، شراب عام تھی، اور قتل و غارت اور جنگ اور خون ریزی یہ معمولات زندگی کا حصہ تھی، اور سالوں یہ سلسلہ چلتا تھا، جس کو حالی نے کہا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ وہ ماحول تھا، وہ کیفیت تھی، اسی میں آپ نے آنکھ کھولی اور جوان ہوئے۔ پیدائشی طور پر، خاندانی طور پر شجاع تھے، جری تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، اور بہت ہی زیرک اور دانا اور صاحب فراست شخصیت۔ پہلوانی، گھوڑ سواری، شاہ سواری، تلوار بازی، یہ گویا ان کے خانہ زاد غلام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر، شجاع، جری، نڈر، بے باک نوجوان کی حیثیت سے اس وقت جانے اور پہچانے جاتے تھے، اور اوقاس کے میلے میں آپ کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ پہلوانوں کو جب پچھاڑتے تھے، کشتیوں میں حصہ لیتے تھے، گھوڑ سواری کا انداز بڑا عجیب تھا۔ گھوڑے پر رکاب میں پاؤں رکھ کے سوار ہونے کی بجائے آپ اچھل کر، جمپنگ کر کے، چھلانگ لگا کے اس کی پشت پر سوار ہوا کرتے۔ یہ آپ کے خصوصی اوصاف میں یہ وصف تھا۔ دوڑ کر چڑھتے اور پھر گھوڑے کو اپنی پنڈلیوں میں دبوچ کے پھر دوڑاتے تھے اور بھگاتے تھے۔ پھر آپ کا ایک وصف نوجوانی ہی میں ایسا تھا، قوت جسمانی کا یہ عالم تھا کہ 1000 شخص پر آپ اکیلے بھاری تھے۔ قد کاٹ جسامت بھی غیر معمولی تھی، لشکر میں کھڑے ہوتے تو دور سے نظر آتے، دکھائی دیتے۔ قد ایسا تھا، جلالت ایسی تھی، جسہ اور جسامت غیر معمولی اور با کمال تھی۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب آپ گائے کی کھال پر کھڑے ہو جاتے، چمڑے پر، اور 7 کڑیل جوان اور پہلوان اس کو کھینچتے، آپ کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا چاہتے، تو اس کھال کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے، لیکن عمر ابن خطاب اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسا غیر معمولی انسان، اس کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا، یہ خود ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کا قبول اسلام کا واقعہ اتنا مشہور و معروف ہے اور شہرہ آفاق ہے کہ شاید ہی کسی اور صحابی کے قبول اسلام کے واقعے کو ایسی شہرت اور ایسی مقبولیت عامہ حاصل ہوئی ہو جیسی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے قبول اسلام کو حاصل۔ اور بچے بچے کو یہ معلوم ہے کہ کس حال میں، کس کیفیت و جلال میں آپ کو اکسایا گیا، موٹیویٹ کیا گیا اس مسئلے کے لیے، اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے کیا۔ اور ابو جہل جو رشتے میں عمر بن ہشام آپ کا ماموں لگتا تھا، آپ کی والدہ کا بھائی تھا، تو ظاہر ہے اس نے بھانجا ہونے کے ناطے اور بھی فائدہ اٹھایا کہ یہ ایک ہی شخص جو ہے، جو ہزاروں پہ بھاری ہے، یہ اس کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے آپ کو استعمال کرنا چاہا، لیکن قدرت کی کاریگری اور قدرت کی صنائی اور اللہ کی حکمت اس کے پیچھے کچھ اور ہی معاملات دیکھ رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ننگی تلوار لے کر نکلے، اور ارادہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو میں شہید کر دوں، لیکن راستے میں ایک عجیب کیفیت ہوئی۔ ایک ملنے والے نے بتایا کہ آپ کی ہمشیرہ اور آپ کے بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ اسی جوش اور غضب کے عالم میں آپ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، اور وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ پہلا تعارف تھا وحی الہی سے سماعت فاروقی کا اور روح فاروق اعظم کا۔ یہاں رک کر ناظرین ہمیں سوچنا ہے کہ ایسی مناسبت تھی آپ کو وحی الہی سے اور کلام الہی سے کہ اس عالم میں بھی اس کلام نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور آپ پر وہ اثر انداز ہوا، چونک گئے آپ کا شعری، ادبی اور علمی پایا بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے بہت بلند تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ قرآن پاک تقریباً 22 مقامات پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی موافقت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وحی الہی بعد میں جہاں فاروق اعظم کوئی رائے قائم کرتے تھے تو وحی الہی ان کے حق میں اترتی تھی۔ ذرا اس کو ہم آپس میں جوڑ کے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے۔ میں تو اسی نظر سے اس کو دیکھا کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کو گویا طبعی طور پر، روحانی طور پر اور باطنی طور پر کلام الہی سے مناسبت نصیب تھی آپ کی روح کو، اور اسی مناسبت کا نتیجہ یہ کنورژن تھی اور آپ کا فوری دائرہ اسلام میں داخل ہونا، ایسی حالت میں جب کہ آپ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے تھے، اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ کی سنائی کے قربان جائیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے اور ان کو زد و کوب بھی کیا، بہت مارا بھی، لیکن اس بی بی کی عظمت کو بھی سلام ہے، ان کی استقامت کو سلام ہے۔ یہ ابتدائی السابقون الاولون والے لوگ تھے جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا اور دعوت حق پر لبیک کہا تھا، بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، بہت اذیتیں برداشت کی تھیں، بہت سارے امتحانات اور آزمائشوں کا سامنا کیا تھا، تب جا کے یہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خباب بن ارت اس وقت قرآن پڑھا رہے تھے، آپ نے ان کو چھپا دیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر پر آپ بالکل الرٹ ہو گئیں، محتاط ہو گئیں، اور فاروق اعظم نے جب آ کر پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہاں، ہم دعوت توحید کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم قبول کر چکے ہیں۔ تو اور جلال بڑھا فاروق اعظم، آپ نے اپنی بہن پر تشدد کیا، لیکن اس بہن نے باوجود اتنی تکلیف و اذیت کے جو جملہ کہا کہ اے عمر، جس خطاب کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون اس فاطمہ بنت خطاب کی رگوں میں بھی ہے، اگر تم کفر و جاہلیت میں اتنے سخت ہو تو ہم اسلام میں اور دین میں تم سے زیادہ مضبوط ہیں۔